بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt, History of English Language, English 501, ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا سلیبس. اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور آج ہماری ویڈیو ہے لیسن نمبر 9 کے حوالے سے. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن نمبر 9 کی طرف. ہمارا لیسن نمبر 9 ہے انٹروڈکشن ٹو اولڈ انگلش، برٹش برتھ آف انگلش پری ہسٹورک ٹو جرمینک ہسٹری. تو لیسن نمبر 9 انٹروڈکشن ٹو اولڈ انگلش، قدیم انگریزی کا تعارف، برتھ آف انگلش انگریزی زبان کی پیدائش، پری ہسٹورک ٹو جرمینک ہسٹری زمانہ قبل از تاریخ سے جرمینک تاریخ تک. ٹاپک 041 دا لینگویج ان انگلینڈ بیفور انگلش، انگلش زبان سے پہلے انگلینڈ کی زبان. انگلش واز انٹروڈیوسڈ ان دی مڈل آف دی 5th century اینڈ ہیز اے کیریئر ایکسٹینڈنگ تھرو 1500 years اونلی. انگریزی زبان انگلش جس کو ہم کہتے ہیں یہ 5ویں صدی کے وسط میں متعارف کروائی گئی اینڈ ہیز اے کیریئر، اور اس کا جو کیریئر ہے ایکسٹینڈنگ تھرو 1500 years اونلی. اس کا جو کیریئر ہے جب سے یہ زبان متعارف کروائی گئی تو اس کا عرصہ 1500 سال بنتا ہے. What we know of the earliest inhabitants of England is derived wholly from the material remains. What we know of the earlier inhabitants of England. ہم انگلینڈ کے قدیم باشندوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یہ چیز ہمیں جو ہمارے پاس میٹیریل مواد موجود ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی ثقافت کیسی تھی، لوگ کیسے تھے، کیا زبان بولتے تھے. تو جو میٹیریل ہمیں ملتا ہے تو یہ میٹیریل 2 قسم کا ہوتا ہے، کچھ ریٹن فارم میں اور کچھ جو ریمینز انسانوں کی، جانوروں کی یا پتھروں کے اوپر کسی زمانے میں جو رائٹنگز ہوتی تھیں وہ جو زمین کے اندر سے کھدائی کر کے چیزیں نکالی جاتی ہیں. ماہرین آثار قدیمہ ان چیزوں کو، جن کو آرکیالوجسٹ کہتے ہیں، وہ نکالتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں کسی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلتا ہے. The classification of these inhabitants is consequently based upon the types of material culture that characterize them in their successive stages. تو یہ جو انہیبیٹنٹ تھے، اس علاقے کے باشندے تھے، ان کی جو درجہ بنتی ہے، اس کی جو بنیاد بنتی ہے وہ ٹائپس آف مٹیریل کلچر پہ ہے، اس زمانے پہ کی ثقافت پہ، اس زمانے کی کلچر پہ جو آنے والے جو ادوار تھے اس کی خصوصیات، ان کی جو خصوصیات تھیں وہ اگلے ادوار کے اندر پہنچیں. بیفور دی ڈسکوری آف میٹلز ہیومن سوسائٹیز ور ڈپینڈنٹ اپان اسٹون. دھاتوں کی دریافت سے پہلے ان جتنے بھی انسانی معاشرے تھے ان کا دار و مدار پتھر کے اوپر تھا. جنرلی اسپیکنگ دا اسٹون ایج از تھاٹ ٹو ہیو لاسٹڈ ان انگلینڈ انٹل اباؤٹ 2000 بیفور کرائسٹ. عام طور پہ اگر بات کی جائے تو جو اسٹون ایج ہے، پتھر کا زمانہ ہے، یہ انگلینڈ کے اندر 2000 قبل مسیح میں اختتام پذیر ہوا. یعنی جو پتھر کا زمانہ تھا یہ ایک طویل عرصہ اس نے لیا اور 2000 قبل مسیح میں یہ ختم ہوا. although the English were still using some stone weapons in the Battle of Hastings in 1066. اگرچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو پتھروں کے اوزار تھے وہ ایک جنگ ہوئی، بڑی مشہور جنگ 1066 میں ہیسٹنگ کے مقام پر، اس کو بیٹل آف ہیسٹنگز کہتے ہیں. تو بیٹل آف ہیسٹنگ میں بھی پتھروں کے جو اوزار تھے وہ استعمال کیے گئے، لیکن جو پتھر کا زمانہ ہے حقیقت میں وہ 2000 قبل مسیح میں فنش ہو گیا. اس کے اثرات پھر آنے والے سالوں میں بھی رہے. اسٹون ایج گریجولی گیو وے ٹو برونز. اور جو پتھر کا زمانہ تھا اس نے بتدریج جگہ دے دی کانسی کے زمانے کو. ایز برونز واز ایونچولی ڈسپلیسڈ بائی آئرن. اور جو کانسی کا زمانہ تھا اس نے جگہ دے دی لوہے کے زمانے کو اباؤٹ 500 اور 600 BC، اور ایسا 500 سے 600 سال قبل مسیح میں ہوا.
یعنی جب پتھر کا زمانہ ختم ہوا تو اس کو زمانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کی رہائشیں، ان کے اوزار، ان کی چیزیں ساری پتھر کی بنی ہوتی تھیں. اس کے بعد کانسی جو دھات ہے اس کا زمانہ آیا، لوگوں نے اپنے برتنوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنے اوزاروں کو کانسی کے برتنوں میں تبدیل کر دیا، لہٰذا اس دور کو برونز ایج یا کانسی کا زمانہ کہتے ہیں. اس کے بعد لوہے کی جب دریافت ہو گئی، لوہا جو تھا لوگوں نے اس کو اس کی آئرن اور سے نکال کے تو لوہے کے اوزار بنانے شروع کر دیے، لوگوں لوہے کی چیزیں بنانی شروع کر دیں، تو اس دور کو آئرن ایج کا نام دیا گیا. تو جو آئرن ایج ہے یہ 500 سے 600 سال قبل مسیح تک یہ دور تھا. بیکاز دی اسٹون ایج واز آف لانگ ڈیوریشن، چونکہ یہ جتنا بھی دور گزرا اس میں سب سے لمبا دور اسٹون ایج یا پتھر کے زمانے کا ہوا. اس کے بعد برونز ایج تھوڑی دیر کے لیے آئی، اس کے بعد آئرن ایج تھوڑی دیر کے لیے آئی. تو پتھر کا جو دور ہے یہ سب سے بڑا دور ہے. اٹ از کسٹمری ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اینڈ ارلیئر اینڈ لیٹر پیریڈ. لہٰذا جو پتھر کا دور ہے یہ ایک عام روٹین ہے، عام رواج ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ارلیئر پیریڈ اور ایک لیٹر پیریڈ، ابتدائی زمانہ اور بعد کا زمانہ. نون ایز دی پیلیولتھک، پہلے والے کو پیلیولتھک کہتے ہیں یعنی اولڈ اسٹون ایج، اینڈ دا نیولتھک نیو اسٹون ایج. تو پتھر کا زمانہ جس کا ڈیوریشن زیادہ لمبا تھا تو اس کو آسانی کے لیے دو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، پیلیولتھک اولڈ اسٹون ایج اور نیولتھک نیو اسٹون ایج. پیلیولتھک ہیومنز ور دی ارلیسٹ انہیبیٹنٹس آف انگلینڈ. تو جو پیلیولتھک انسان تھے وہ انگلینڈ کے قدیم باشندے تھے، یعنی اولڈ اسٹون ایج جو زمانہ تھا اس زمانے میں انگریز جو انگلینڈ کے اصل رہنے والے تھے وہ پیلیولتھک جو اولڈ اسٹون ایج کا دور تھا اس سے ان کا تعلق تھا. دیور شارٹ آف اسٹیچر، وہ اپنے قد و قامت میں چھوٹے تھے. شارٹ لیگڈ، ان کی ٹانگوں کی لمبائی چھوٹی تھی. ود لو فور ہیڈز، ان کی پیشانیاں نیچے کی طرف تھیں. اینڈ پورلی ڈیولپڈ چنز، اور ان کی جو ٹھوڑیاں تھیں وہ غیر واضح تھیں. دے لیوڈ ان دی اوپن انڈر راک شیلٹرز اور لیٹر ان کیوز. وہ پتھر کی بنے ہوئی پناہ گاہیں، اوپن جو پناہ گاہیں ہوتی پتھروں کے ذریعے پناہ گاہ بنا کے اس میں رہتے، یا پھر بعد کے زمانے میں انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے غاروں کے اندر رہنا شروع کر دیا. دا ہیومنز ہوز ریمینز آر فاؤنڈ ان دی لیٹسٹ پیلیولتھک strata are distinguished by a high degree of artistic skill, but representations on pieces of bone or the walls of caves tell us nothing about the language of their designers. تو انسانوں کی جو بچی کھچی چیزیں ہمیں ملی ہیں جن کا تعلق پیلیولتھک اسٹراٹا سے ہے، یعنی اولڈ اسٹون ایج کے زمانے کی انسانوں کے رہنے کے غاروں کے اندر آثار جو ملے ہیں، اور ڈسٹنگشڈ بائی ہائی ڈگری آف آرٹسٹک اسکل. تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو آرٹسٹک مہارتیں تھیں، فنکارانہ صلاحیت تھیں، وہ کافی زیادہ تھیں ان لوگوں میں. بٹ ریپرزنٹیشن آن پیسز آف بونز اور والز، لیکن جو چیزوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے ہڈیوں کے ٹکڑوں پر یا پھر دیواروں پر، غاروں کی دیواروں پہ جو نقش و نگار انہوں نے بنائے ہیں، ٹیل اس نتھنگ اباؤٹ دی لینگویج آف دیئر ڈیزائنرز. تو وہ جو ڈیزائننگ جن لوگوں نے بھی اس زمانے میں کی ہے قدیم پتھر کے زمانے میں، تو ان کے ڈیزائنوں سے جو کہ ہڈیوں پہ بنائے یا پتھروں پہ بنائے یا غاروں کی دیواروں پہ بنائے، ان سے ہمیں ان لوگوں کی لینگویج کے بارے میں، زبان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. نیولتھک از لائک وائز اے کنوینئنٹ رادر دین سائنٹیفک ٹرم. تو سائنٹیفک کسی بھی سائنٹیفک ٹرم کے مقابلے میں جو نیولتھک ٹرم ہے یہ بڑی کنوینئنٹ ہے، بڑی آرام دہ ہے. دے پوزیسڈ اے سپیریئر کائنڈ آف اسٹون امپلیمنٹ اینڈ جنرلی اے ہائر کلچر. تو نیولتھک جو کہ نیو اسٹون ایج کا زمانہ تھا، اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ پتھر کا بڑا بہترین استعمال کرتے تھے، اینڈ جنرلی ہائر کلچر، اور ان کا جو کلچر یا ان کی ثقافت تھی وہ اعلیٰ درجے کی تھی اولڈ اسٹون ایج کے زمانے میں. اٹ واز اے ڈارک ریس آف سلائٹلی لارجر اسٹیچر. یہ جو نسل تھی، ریس تھی، یہ ڈارک کلر کے تھے، تھوڑے گہرے رنگ کے تھے، کالے رنگ کے تھے. سلائٹلی لارجر اسٹیچر، ان کا قد و قامت قدرے پہلے زمانے سے لمبے قد کے مالک تھے دین دی پیلیولتھک پاپولیشن. پیلیولتھک آبادی کے مقابلے میں ان کے قد بڑے تھے اور رنگ قدرے ڈارک تھا. دا کلٹک لینگویجز ان انگلینڈ ہیڈ ٹو ڈویژنز. انگلینڈ کی جو پرانی پہلی زبان ہے اس کو کلٹک لینگویج کہتے ہیں. اس کی دو تقسیم ہیں، گیلک اور
گوئرڈیلک برانچ, ایک برانچ کو گیلک یا پھر گوئرڈیلک کہتے ہیں, اینڈ دا برائتھونک برانچ, اور دوسری کو برائتھونک برانچ کہتے ہیں. جو کلٹک لینگویج ہے جس کو کہ انگلینڈ کی سب سے پہلی زبان سمجھا جاتا ہے, اس کی دو برانچز تھیں, ایک کو گوائلک یا پھر گوئرڈیلک کہتے ہیں اور دوسری کو برائتھونک کہتے ہیں. کلٹک واز پرابیبلی دا فرسٹ انڈو یورپین ٹنگ ٹو بی اسپوکن ان انگلینڈ. انگلینڈ کے اندر جو پہلی زبان جس کو انڈو یورپین زبان آپ کہہ سکتے ہیں وہ کلٹک لینگویج ہو سکتی ہے. One other language, Latin, was spoken rather extensively for a period of about 4 centuries before the coming of English. اور انگلش زبان کے آنے سے پہلے 4 صدیوں تک جو سب سے زیادہ زبان بولی گئی وہ لاطینی یا لیٹن لینگویج ہے. ٹاپک 042 دا ہسٹری آف رومن کانکیسٹ. رومیوں کی فتح کی تاریخ. It was in AD 43 that the Emperor Claudius decided to undertake the actual conquest of the island. 43 عیسوی میں شہنشاہ کلاڈیس, جس کا اس وقت کی سلطنت روما سے تعلق تھا, اس نے فیصلہ کیا کہ اس جزیرے پر حقیقی قبضہ کیا جائے. ویسے تو یہ لوگ آتے رہتے تھے, یہاں پہ حملے بھی کرتے تھے, یہاں پہ بستے بھی تھے, لیکن 43 عیسوی میں جو ایمپرر کلاڈیس تھا, شہنشاہ کلاڈیس, اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو جزیرہ جہاں پہ موجودہ انگلینڈ ہے اس کے اوپر حقیقتاً قبضہ کر لیا جائے. ود دی نالج آف سیزرز ایکسپیرینس بہائنڈ ہم, ہی ڈڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ دی پرابلمس انوالوڈ. اس کے پاس بادشاہ سیزر جو بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا روم کا, اس کا تجربہ بھی اس کے پاس تھا, لہٰذا اس کو جو مسائل آنے والے تھے اس کو اس نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا, یعنی ان کے بارے میں اچھی طرح اس کو ادراک تھا کہ یہاں پہ ایک غیر جگہ پہ جب ہم قبضہ کریں گے تو کون کون سے مسائل آئیں گے. اکارڈنگلی این آرمی آف 40,000 واز سینٹ ٹو برٹن. لہٰذا برطانیہ کے علاقے میں 40,000 افراد پر مشتمل آرمی کو بھیجا گیا. اینڈ ود ان 3 years اٹ ہیڈ سبجوگیٹڈ دی پیپلز آف دی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایسٹرن ریجن. اور 3 سال کے اندر اس نے وسطی اور شمال مشرقی علاقوں کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. سبجوگیٹ جمع کر لینا, شامل کر لینا. سبسیکوینٹ کمپینز سون براٹ آلموسٹ آل آف وٹ از نو انگلینڈ انڈر رومن رول. اور بعد میں جو مہم جو کی گئی اس کے نتیجے میں آج کا جو انگلینڈ ہے وہ رومیوں کے تسلط میں, رومیوں کی حکمرانی میں چلا گیا. دا پروگریس آف رومن کنٹرول واز ناٹ انٹرپٹڈ. رومیوں کی جو ترقی تھی یہ بلا تسلسل نہ رہ سکی, یعنی اس کے اندر انٹرپشن آئی. سیریس اپ رائزنگ آف دی کلٹس اکرڈ ان AD 61. 61 عیسوی میں جو کلٹ مقامی لوگ تھے ان میں اپ رائزنگ شروع ہوئی, ان کے اندر جو بغاوت تھی اس کا عمل شروع ہوا. انڈر بوڈیسیا دا وڈو آف ون آف دی کلٹک چیفس. کلٹک سرداروں کی ایک بیوہ تھی, یعنی جو سردار تھا وہ اس کی وفات ہو چکی تھی, اور جو بیوہ تھی وہ ان سرداروں جو اس وقت کے سردار تھے ان میں بڑی بااثر تھی, بوڈیسیا. تو اس کے لیڈرشپ میں, اس کی قیادت میں 61 عیسوی میں جو کلٹ لوگ تھے ان کے اندر اپ رائزنگ شروع ہوئی. اینڈ 70,000 رومنس اینڈ رومنائزڈ برٹنس آر سیڈ ٹو بی ہیو بین مساسرڈ. اور کہا جاتا ہے کہ مقامی لوگوں میں اور اس وقت کی جو رومن انتظامیہ تھی اور جو رومن برطانوی تھے, یعنی برطانیہ کے اصل لوگ اور رومن کی جو مکس نسلیں تھیں, ان میں جو لڑائیاں ہوئیں اس میں 70,000 کے قریب رومی اور رومن برطانوی لوگ جو تھے ان کا قتل عام ہوا. انڈر دی رومن گورنر ایگریکولا 78 to 85 AD the northern frontier was advanced to the Solway and Tyne and the conquest may be said to have been completed. تو 78 سے 85 عیسوی میں جو رومن گورنر تھا ایگریکولا, اس نے جو شمالی سرحدی علاقہ تھا اس کو بڑھا کے سالوے اور ٹائن کے علاقے تک وسیع کر لیا. اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ 350-400 سال کے عرصے میں جو تھی نا یہ فتح کا سلسلہ یہ مکمل طور پہ کمپلیٹ ہوا. انڈر دی رومن گورنر ایگریکولا دا نارتھرن فرنٹیئر واز ایڈوانس ٹو دی سالوے اینڈ دا ٹائن. اور جو رومن گورنر تھا ایگریکولا 78 سے 85 عیسوی اس کا دور حکومت ہے, تو اس نے جو
شمالی سرحدی علاقہ تھا اس کو سالوے اور ٹائن کے علاقے تک وسعت دے دی اینڈ دی کاکس میں بھی سیٹ ٹو ہیو بین کمپلیٹڈ, اور اس طرح سے پورے علاقے کے اوپر ان کا جو حکمرانی تھی وہ قائم ہو گئی. دا رومنز نیور پینیٹریٹڈ فار انٹو دی ماؤنٹینز آف ویلز اینڈ اسکاٹ لینڈ. جو رومی تھے انہوں نے ویلز کی پہاڑیوں میں اور اسکاٹ لینڈ کے علاقے میں اندر تک گھسنے کی کوشش نہیں کی. ایونچولی دے پروٹیکٹڈ دی ناردرن باؤنڈری بائی اسٹون وال. انہوں نے جو شمالی سرحد تھی ان کی وہاں پہ کے پتھر کے ذریعے سے ایک باؤنڈری لائن بنائی, اسٹریچنگ اکراس انگلینڈ ایٹ اپراکسیمیٹلی دی لمٹس آف ایگریکولاز پرماننٹ کانکیسٹ. اور یہ جو ایگریکولا نے جو ایک پرماننٹ فتح حاصل کی تھی وہاں تک یہ جو دیوار تھی وہ انگلینڈ کے ارد گرد بنا دی گئی. دا ڈسٹرکٹ ساؤتھ آف دس لائن واز انڈر رومن رول. اور اس لائن جو لکیر تھی پتھروں کی جو دیوار بنائی گئی تھی اس کا جو جنوبی ضلع تھا وہ رومیوں کی تسلط میں رہا فار مور دین 300 ایئرس, تقریباً 300 سال تک. ٹاپک 04 تھی رومنائزیشن آف دی آئی لینڈ. اس جزیرے کو رومنائز کیا گیا, یعنی جو رومن لوگوں کی عادات تھیں, ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا اور ان کی جو رہن سہن کے طریقے تھے اور رہائشیں تھیں, اس میں اس علاقے کو ڈھالنے کی کوشش کی گئی, تو اس کو رومنائزیشن کہتے ہیں. اٹ واز انیویٹیبل دیٹ دی ملٹری کانکویسٹ آف برٹن شوڈ ہیو بین فالوڈ بائی دی رومنائزیشن آف دی پروونس. یہ بات اب ناگزیر ہو چکی تھی. جو ملٹری کانکویسٹ ہوا تھا برطانوی علاقے کے اوپر جو فوج کے ذریعے سے فتح حاصل کی تھی, تو اس کے بعد اس صوبے کے اندر, اس پروونس کے اندر رومنائزیشن کا عمل ہونا ناگزیر ہو چکا تھا. ویئر دی رومنز لیوڈ اینڈ رولڈ دیئر رومن ویز ور فانڈ. جہاں بھی رومن رہتے تھے اور حکمرانی کرتے تھے وہاں رومیوں کے طور طریقے رائج ہو جاتے تھے. 4 great highways soon spread fan like from London to the south, London to the north, the northwest, the west and the southwest, while a 5th cut across the island from Lincoln to the Severn. تو 4 ہائی وے بنائی گئیں, بالکل جیسے پنکھے کے بلیڈ ہوتے ہیں اس طرح سے. لندن سے شمال کی جانب, لندن سے نارتھ ویسٹ کی جانب, شمال مغرب کی جانب, لندن سے ویسٹ کی جانب یعنی لندن سے مغرب کی جانب, اور لندن سے جنوب مغرب کی جانب, ساؤتھ ویسٹ کی جانب. وائل اے 5th کٹ اکراس دی آئی لینڈ فرام لنکلن ٹو دی سیورن. اور ایک 5واں کٹ بھی ایک رستہ بنایا گیا جو لنکلن سے سیورن تک جاتا تھا. نیومرس لیسر روڈز کنیکٹڈ امپورٹنٹ ملٹری اور سول سینٹرز آر برانچڈ آف ایز اسپرز فرام دی مین ہائی ویز. بہت ساری چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنائی گئیں جو اہم ملٹری اور جو سویلین مراکز تھے ان کو آپس میں جوڑتی تھیں, اور ان میں سے مختلف شاہیں نکالی گئیں بالکل دندانوں کی طرح, اور یہ مین ہائی وے کے ساتھ جا کے مل جاتی. Several hundred towns with their Roman houses and baths, temples and occasional theatres testify to the introduction of Roman habits of life. کئی سو کی تعداد میں قصبے جن میں رومیوں کی طرز پر گھر, ان کے غسل خانے, ان کے معبد جہاں پہ وہ عبادت کرتے, اور مختلف وقتوں پر لگنے والے تھیٹر جہاں پہ ڈرامے پیش کیے جاتے. یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اس پورے علاقے میں جو رومیوں کی عادات کے مطابق ان کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا وہ متعارف ہو چکا تھا. دا ہاؤسز ور equipped with heating apparatus and water supply. گھر جو بنائے گئے تھے ان کو گرم کرنے کی سہولیات اور پانی کی سپلائی موجود تھی. their floors were paved in mosaic. ان کے جو فرش تھے گھروں کے ان کے اوپر پچی کاری کی گئی تھی, شیشے یا مختلف قسم کی چیزوں کے ذریعے سے نمونے بنانا, موزیک. تو ان کے جو فرش تھے وہ پختہ تھے اور ان کے اوپر پچی کاری کی گئی تھی. اینڈ دیئر والز ور پینٹڈ اسٹکو. اور ان کی جو دیواریں تھیں ان کے اوپر ایک خاص قسم کے مسالے سے پینٹ کیا گیا تھا. آل ایز ان دیئر اٹالین کاؤنٹر پارٹس. بالکل اسی طرح جس طرح اس وقت کے جو ان کے اٹالین گھر تھے, اٹلی میں جو اٹلی اصل میں ان کا جو روم کا جو رومیوں کا جو ملک تھا اٹلی, تو اس کے اندر جس طرح سے گھر بنائے جاتے بالکل اسی طرح سے یہاں پہ بھی بنائے گئے. رومن ڈریس, رومن آرنامنٹس اینڈ یوٹینسلز اینڈ رومن پاٹری اینڈ گلاس ویئر سیم ٹو ہیو بن ان جنرل یوز. رومیوں کے لباس, رومیوں کے زیورات
اور انہی کے برتن اور ان کے مٹی کے برتن اور شیشے کا ساز و سامان یہ سب چیزیں عام استعمال میں ہو چکی تھی. بائی دا 3rd century کرسچینٹی ہیڈ میڈ سم پروگرس ان دا آئی لینڈ. 3ری صدی میں عیسائیت نے اس جزیرے کے اندر کچھ ترقی حاصل کی. اینڈ ان AD 314 بشپس فرام لنڈن اینڈ یارک اٹینڈیڈ اے چرچ کونسل ان گال. اور 314 عیسوی میں جو بشپ تھے پادری جن کو آپ کہتے ہیں لندن سے اور یارک کے علاقے سے, انہوں نے گال کے علاقے میں چرچ کونسل کا جو ایک اجلاس تھا اس میں حاضری دی. تو لندن اور یارک کا علاقہ جو برطانیہ کا تھا اور جو گال کا علاقہ یہ اس کا جرمنی کا آپ علاقہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے جو بشپ تھے وہ جرمنی کے علاقے میں گئے. انڈر دی ریلیٹیولی پیسفل کنڈیشنز دیٹ ایگزسٹڈ ایوری ویئر, تقریباً پورے علاقے میں امن و امان قائم تھا. ما سوائے ایکسیپٹ along دی فرنٹیئرز, ما سوائے سرحدی علاقوں پر, ویئر دی ہوسٹائل پینیٹریشن آف دی انکانکرڈ پاپولیشن. تو ان سرحدی علاقوں کے آگے جو آبادی تھی وہ انکانکرڈ تھی, غیر مفتوح لوگ رہتے تھے. تو وہ جو تھے نا وہ اندر گھس آتے اور ان کی عداوت اور ان کی دشمنی جو تھی وہ ظاہر تھی. واز آلویز ٹو بی فیئرڈ, اور یہاں کے جو رومن حکمران تھے وہ ہمیشہ ان سے خوف کھاتے تھے. دیر از ایوری ریزن ٹو تھنک دیٹ Romanization had proceeded very much as it had in the other provinces of empire. There is every reason to think that Romanization had proceeded very much as it had in other provinces of the empire. تو جو رومن سلطنت تھی جس طرح اس کے باقی صوبوں میں رومنائزیشن یعنی رومیوں کے طور طریقے وہ استعمال میں آ چکے تھے, اسی طرح اس علاقے میں بھی رومنائزیشن پوری طرح ہو چکی تھی. The difference is that in Britain the process was cut short in the 5th century. فرق صرف یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر 5ویں صدی میں آ کے یہ عمل جو تھا وہ معطل ہو گیا, رومنائزیشن کے اثرات ختم ہو گئے. ٹاپک 044 دا لیٹن لینگویج, لاطینی زبان. among the other evidences of romanization must be included the use of Latin language. جہاں پہ دوسرے ثبوت موجود ہیں رومنائزیشن کے, رومیوں کے طور طریقوں کے برطانیہ کے اندر, ان میں لاطینی زبان کا استعمال بھی شامل ہے. A great number of inscriptions have been found. بہت ساری تحریریں ملی ہیں, all of them in Latin, اور یہ ساری کی ساری لاطینی زبان میں ہیں. The majority of these no doubt proceeds from the military and official class. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے جو اکثریت ہے یہ ہمیں ملٹری کے زیر استعمال اور جو سرکاری طبقہ تھا اس کے زیر استعمال جو چیزیں وہ ملی ہیں. being in the nature of public records, اور یہ زیادہ تر پبلک ریکارڈ کی شکل میں ہیں. were therefore in the official language, لہٰذا وہ سرکاری زبان میں ہے. اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکاری اور ملٹری زبان جو تھی وہ لیٹن تھی, لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگ کیا یہی زبان استعمال کرتے تھے. they do not in themselves indicate a widespread use of Latin by the native population. اور یہ چیز بالکل نہیں بتاتی کہ کیا اس وقت کی جو مقامی زبان تھی وہاں پہ وسیع زمانے میں لاطینی زبان کیا بولی جاتی تھی. Latin did not replace the Celtic language in Britain as it did in Gaul. تو جو لاطینی زبان تھی اس نے برطانیہ کے اندر کلٹک لینگویج کی جگہ نہیں لی, جیسے جرمنی کے اندر گول کے علاقے میں جو مقامی زبانیں تھیں ان کی جگہ لاطینی زبان نے لے لی تھی. تو برطانیہ کے اندر جو کلٹک لینگویج تھی اس کی وہ بحال رہی اور لاطینی زبان اس کی جگہ نہ لے سکی. Its use by the native Britons was probably confined to members of the upper class and some inhabitants of the cities and towns. جو مقامی برطانوی تھے ان کے اندر جو اس کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے وہ جو اپر کلاس تھی, بڑے طبقے کے لوگ تھے, ان کے افراد تک محدود تھا. اینڈ سم انہیبیٹنٹس آف سٹیز اینڈ ٹاؤنس, اور کچھ شہروں اور قصبوں کے لوگ بھی لاطینی زبان بولتے اور اس کے اندر کاروبار کرتے تھے. اوکیجنل گرافٹی اسکریچڈ آن اے ٹائل اور پیس آف پاٹری. تو قدیم کھدائی سے جو ٹائلیں ملی ہیں یا پھر مختلف مٹی کے برتن ملے ہیں ان کے اوپر جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اپیرنٹلی بائی دی ورکر ہو میڈ اٹ. جس ورکر نے اس کے اوپر کام کیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے سجیسٹ دیٹ ان سم لوکیلٹیز لیٹن واز فیملیئر ٹو دی آرٹیشن کلاس. تو وہ یہ چیز بتاتی ہے کہ کچھ مقامی آبادیوں کے اندر جو
آرٹیشن کلاس تھی، یعنی فنکاروں کا جو طبقہ تھا جو مختلف نقش و نگاری کرتے تھے، وہ لاطینی زبان سے آگاہ تھے. آؤٹ سائڈ دی سٹیز دیر آر مینی فائن کنٹری ہاؤسز. شہروں کے باہر بہت سارے شاندار قسم کے دیہات کے اندر گھر ملے ہیں. سم آف وچ آر پرابیبلی آکوپائڈ بائی دی ویل ٹو ڈو، جن کے بارے میں لگتا ہے کہ ان کے اوپر اچھے خوشحال لوگ آباد تھے. دا آکوپینٹس آف دیز آلسو پرابیبلی اسپوک لیٹن، اور یہاں کے رہنے والے ہو سکتا ہے کہ وہ لاطینی زبان کے بھی ماہر تھے. آن دی ہول دیر ور سرٹنلی مینی پیپل ان رومن برٹن who habitually spoke Latin or upon occasion could use it. تو اگر اوورال دیکھا جائے، آن دی ہول دیکھا جائے، تو یقینی طور پہ رومن جو برٹن تھا، یعنی رومیوں کے زیر تسلط جو برطانیہ تھا، وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو لاطینی زبان بولتے بھی تھے اور کچھ موقعوں پر اس کا استعمال بھی کرتے تھے. بٹ اٹس یوز ور ناٹ سفیشینٹلی وائڈ اسپریڈ ٹو کاز اٹ ٹو سروائیو. لیکن اس کا استعمال اتنا وسعت نہ حاصل کر سکا کہ یہ زندہ بچتی. ایز دی کلٹک لینگویج سروائیوڈ دا اپ ہیول آف دی جرمینک انویژنس. جس طرح سے کلٹک لینگویج جرمینک حملوں کے باوجود جو ہلچل مچی، اس کے باوجود کلٹک لینگویج جو تھی اس نے اپنا وجود برقرار رکھا. اٹس یوز پرابیبلی بگین ٹو ڈکلائن آفٹر 410، اور 410 عیسوی کے بعد اس کا جو اس کو زوال آنا شروع ہوا. دا اپروکسیمیٹ ڈیٹ ایٹ وچ دی لاسٹ آف دی رومن لیگینز ور آفیشیلی ودران فرام دی آئی لینڈ. اور یہ وہ دور بنتا ہے جب جزیرے سے جو رومنوں کے جو لشکر تھے ان کا آخری لشکر جہاں سے گیا، تو اس کے بعد تیزی کے ساتھ اس زبان کو زوال آنا شروع ہو گیا. ٹاپک 045 جرمینک کانکیسٹ اینڈ اینگلو سیکسن سویلائزیشن. جرمینک جو قبیلے تھے ان کی فتح اور اینگلو سیکسن تہذیب. اباؤٹ دی ایئر 449 an event occurred that profoundly affected the course of history. 449 عیسوی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے تاریخ کے دھارے کے اوپر گہرے اثرات ڈالے. In that year, as traditionally stated, began the invasion of Britain by certain Germanic tribes. تو کچھ خاص جرمینک قبائل جو تھے ان میں برطانیہ پہ حملہ آور ہونے کی جو تھی نا وہ تگ و دو شروع ہوئی. دا فاؤنڈرز آف دی انگلش نیشن، جن کو انگلش قوم کے بانی بھی کہا جاتا ہے، یہ جرمینک ٹرائب تھے جو اصل میں جرمنی اور ہالینڈ اور ڈنمارک کے علاقوں سے صدیوں پہلے یہاں پہ آباد تھے اور یہاں پہ کے وہ نیٹو تھے. تو انہوں نے جو تھا نا برطانیہ کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہوئے، اور ان کو ہم انگلش قوم کے فاؤنڈرز یا بانی بھی کہہ سکتے ہیں. دا ایونٹس آف دیز ایئرز آر ریپڈ ان مچ obscurity بٹ وی کین فارم اے جنرل آئیڈیا آف دیئر کورس. تو اس زمانے کے جو واقعات ہیں وہ مبہم ہیں، ان کے اوپر دھند دکھائی دیتی ہے، دھند میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی واضح نہیں ہے، پھر بھی ہمیں ایک عام خیال یا عام تصور اس دور کے واقعات کے بارے میں بنا سکتے ہیں. The traditional account of the Germanic invasion goes back to Bede and the Anglo-Saxon Chronicle. تو جو ٹریڈیشنل اکاؤنٹ ہے، روایتی بیان ہے جرمینک انویژنز، جرمینک جو قبائل تھے ان کے حملوں کا، تو اس کے لیے ہمیں گوز بیک ٹو بیڈ اینڈ اینگلو سیکسن کرونیکل. تو ہمیں بیڈ اور اینگلو سیکسن جو سرگزشت ہے یا جو قدیم تاریخ ہے اس کی طرف جانا ہوگا. بیڈ ان ہز کلیسیسٹیکل ہسٹری آف دی انگلش پیپل. تو بیڈ جو رائٹر ہے ہسٹری کا، اس نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے کلیسیکل ہسٹری آف دی انگلش پیپل، اور یہ کمپلیٹ ہوئی 731 عیسوی میں. ٹیلز اس دیٹ دی جرمینک ٹرائبز دیٹ کانکرڈ انگلینڈ ور دا جیوٹس، سیکسنز اینڈ اینگلز. تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جرمینک قبائل جنہوں نے انگلینڈ کو فتح کیا، یہ 3 قسم کے قبائل تھے، ایک جیوٹس، ایک سیکسنز اور ایک اینگلز. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیوٹ، سیکسن اور اینگلز، اور یہ اینگلز اور سیکسن کو کمبائن اینگلو سیکسنز بھی کہا جاتا ہے، اینگلو سیکسن ٹرائبز. تو جیوٹ، سیکسنز اور اینگلز یہ جتنے بھی ٹرائبز ہیں یہ جرمنی، ہالینڈ اور ڈنمارک اور آپ یورپ کے مختلف علاقوں سے اس علاقے میں آ کے آباد ہوئے تھے. دا لوکیشن آف دی جرمینک ٹرائبز دیٹ انویڈیڈ انگلینڈ از اسٹل اے میٹر آف ڈسپیوٹ.
تو وہ جگہ جہاں سے جرمینک ٹرائب نے انگلینڈ کے اوپر حملہ کیا، یہ جو معاملہ ہے ابھی بھی جو ہے متنازع ہے، یعنی اس کے بارے میں واضح نہیں ہے. دا ابو میپ پریزنٹس دی ٹریڈیشنل ویو بیسڈ اپان دی رادر لیٹ ٹیسٹیمنی آف بیڈ. An alternative opinion places the angles on the middle Elbe and the Jutes near the Frisians. تو کہا جاتا ہے کہ جو اینگلز تھے، یہ ایلب جو ہے نا یہ بڑا مشہور دریا ہے یورپ کا، تو دریائے ایلب کے وسط میں آباد قوم تھی جو اینگلز کہلاتے تھے، اور جو جیوٹس ہیں یہ فریزین تھے، یہ بھی جو ہے نا جرمنی اور ہالینڈ کے علاقے کے لوگ تھے. اینگلو سیکسن سویلائزیشن. It is difficult to speak with surety about the relations of the newcomers and the native population. اس بات کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو مقامی آبادی تھی اور جو نئے لوگ آئے ان کے درمیان کیسے تعلقات ڈیولپ ہوئے. In some districts where the inhabitants are few, کچھ ایسے علاقے جہاں آبادی بہت کم تھی. دا اینگلو سیکسنز پرابیبلی سیٹل ڈاؤن. تو اینگلو سیکسن جو قبائل تھے انہوں نے شاید وہاں پہ آباد کاری کر لی. بسائڈ دی کلٹس جو کہ مقامی لوگ تھے ان کے ساتھ ان مور اور لیس پیسفل کانٹیکٹ، ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ پرامن تھے یا پرامن نہیں تھے، دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. ان ادرز ایز ان دی ویسٹ سیکسن ٹیریٹری، اور دوسرے علاقوں میں جیسے کہ ویسٹ سیکسن علاقہ ہے، دا انویڈرز میٹ ود سٹبارن ریزسٹنس، جو حملہ آور تھے ان کو شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا ہوا. اینڈ سکسیڈیڈ ان اسٹیبلشنگ دیم سیلوز، اور وہ اپنے آپ کو وہاں جمانے میں کامیاب ہوئے. اونلی آفٹر مچ فائٹنگ، بہت زیادہ جنگ و جدل اور لڑائیوں کے بعد وہ کامیاب ہوئے کہ وہ اس علاقے میں رہ سکیں. تو وہ علاقے جہاں پہ آبادی کم تھی وہاں پہ تو یہ جو لوگ جا کے وہاں پہ پرامن طریقے سے یا تھوڑی بہت لڑائی کے بعد رہنا شروع ہو گئے. اور ایسے علاقے جہاں پہ مقامی لوگ زیادہ تعداد میں تھے وہاں یہ جو باہر سے لوگ آئے تو ان کو آ کے یہاں لڑائیاں کرنے کے بعد اور بڑی جنگ و جدل کے بعد یہاں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا انہیں نصیب ہوا. مینی آف دی کلٹس undoubtedly were driven into the west and south and sought refuge in Wales and کارنوال. بہت سارے جو کلٹ آبادی تھی، کوئی شک نہیں کہ وہ ان کو ان لوگوں نے جو حملہ آور تھے انہوں نے دھکیل دیا مغرب کی جانب، اور انہوں نے ویلز کے علاقے میں اور کارنوال کے علاقے میں جا کے پناہ حاصل کی. اینڈ سم امیگریٹڈ اکراس دی چینل ٹو برٹنی، اور کچھ جو تھے وہ فرانس کے علاقے تک جو تھے ہجرت کر کے چلے گئے. In any case, such civilization as had been attained under Roman influence were largely destroyed. تاہم یہ جو تہذیب تھی as had been attained under Roman influence، جو رومن اثرات کے تحت بنی، was largely destroyed، ایک وقت آیا کہ یہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی. The Roman towns were burnt، روم کے قصبوں کو جلا دیا گیا. And abandoned، اور ان میں رہائش چھوڑ دی گئی. ٹاؤن لائف ڈڈ ناٹ اٹریکٹ اے پاپولیشن، ایسی آبادی جو مقامی آبادی تھی اس کو جو ٹاؤن لائف تھی، قصبوں میں رہنے والی زندگی تھی، وہ بالکل اس کی طرف راغب نہ ہوئے. یوز ٹو لائف ان دی اوپن، جو کھلے میدانوں میں رہنے کے عادی تھے. اینڈ فائنڈ اٹس آکوپیشن ہنٹنگ اینڈ ایگریکلچر، اور ان کا پیشہ شکار اور زراعت تھا. انہیں یہ ٹاؤن کی لائف پسند نہ آئی، اور انہوں نے جب رومن جو تھے وہ یہاں سے چلے گئے 410 عیسوی کے قریب، تو انہوں نے ان کے قصبوں کو تباہ کر دیا اور وہاں پہ رہائش چھوڑ دی. ان ٹائم ویریس ٹرائبس کمبائنڈ آئدر فار گریٹر اسٹرینتھ اور انڈر دی انفلوئنس آف اے پاورفل لیڈر ٹو پروڈیوس اسمال کنگڈمس. ان ٹائم پھر ایک وقت آیا ویریس ٹرائبس کمبائنڈ آئدر فار گریٹر اسٹرینتھ، مختلف قبائل زیادہ طاقت کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور انڈر دی انفلوئنس آف اے پاورفل لیڈر، یا کسی با اثر رہنما کے زیر اثر آ گئے، ٹو پروڈیوس اسمال کنگڈمز، اور چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں پیدا ہونے لگیں. 7 آف دیز آر ایونچولی ریکگنائزڈ، ان میں سے 7 کو آج بھی پہچانا جاتا ہے. نارتھمبریا، مرسیا، ایسٹ اینگلیا، کینٹ، ایسیکس، سسیکس اینڈ ویسیکس، اینڈ آر اسپوکن آف ایز دی اینگلو سیکسن ہیپٹارکی. ہیپٹارکی کہتے ہیں
7 किंगडम्स या 7 बाद, हेप्टा से ये लफ्ज़ है, और मुनारकी से ये आर्की हो गया, मुनारकी बादशाह कहते हैं, हेप्टार्की 7 बादशाहतें। एंग्लो सैक्सन की जो 7 बादशाहतें थीं, तो और उस वक्त जो नाम लेते थे, यानी कि नॉर्थम्बरिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, कैंट, एसेक्स, ससेक्स एंड वेसेक्स, यही नाम उनके वक्त में लिए जाते थे। आज भी ये नाम उसी तरह से हैं। बट द ग्रुपिंग वॉज नॉट वेरी परमानेंट। ये जो ग्रुपिंग थी ये ज़्यादा मुश्किल ना रह सकी। इन द अर्ली 7th सेंचुरी, 7वीं सदी के अवाइल में, नॉर्थम्बरिया गेंड पॉलिटिकल सुपरमेसी, नॉर्थम्बरिया ने सियासी ताकत हासिल कर ली ओवर ए नंबर ऑफ अदर किंगडम्स, दूसरी कई बादशाहतों पर, एंड हेल्ड एन अनडाउटेड लीडरशिप इन लिटरेचर एंड लर्निंग एज वेल। और इन्होंने इल्म व अदब में जो क़यादत थी वो हासिल कर ली, इल्म व अदब में ये आगे बढ़ गए। इन द 8th सेंचुरी दिस लीडरशिप पास टू मर्सिया, 8वीं सदी में ये क़यादत मर्सिया को मुंतकिल हो गई। फाइनली इन द 9th सेंचुरी वेसेक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्बर्ट बिगेन टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। और आखिर में 9वीं सदी में वेसेक्स का जो इलाका था, इसने अपने बादशाह एग्बर्ट की रहनुमाई में अपने असरात को फैलाना शुरू किया। अंटिल इन 830 ऑल इंग्लैंड इंक्लूडिंग दी चीफटेन्स ऑफ वेल्स, और 830 में पूरे का पूरा इंग्लैंड, जिसमें वेल्स के जो सरदार थे वो भी शामिल थे, एक्नॉलेज एग्बर्ट्स ओवर लॉर्डशिप, इन्होंने एग्बर्ट की लॉर्डशिप को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया। द रिजल्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड ए यूनाइटेड किंगडम, और नतीजे में यूनाइटेड किंगडम का वजूद अमल में आया। बट वेस्ट सैक्सन किंग्स वर एबल टू मेंटेन देयर क्लेम टू बी किंग्स ऑफ ऑल द इंग्लिश। लेकिन जो वेस्ट सैक्सन के बादशाह थे उन्होंने अपना दावा बरकरार रखा कि वो पूरे इंग्लैंड के बादशाह थे। एंड अंडर एल्फर्ड वेसेक्स अटेन्ड ए हाई डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड कंसिडरेबल एनलाइटमेंट। और एल्फर्ड की क़यादत में 871 से 889 के दौरान वेसेक्स ने खुशहाली में और प्रॉस्पेरिटी में, खुशहाली में और रोशन ख्याली में बहुत ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। जी स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पर ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, जो कि है लेसन नंबर 10, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।